مولوی احمد رضا خان کی دوستی تھی عبد الباری فرنگی محلی سے۔ عبد الباری فرنگی محلی کو مولوی احمد رضا نے حضرت تھانوی کی کتاب حفظ الایمان دکھائی، جس میں متنازع عبارت ہے۔ عبد الباری فرنگی محلی کہنے لگا اس میں تو کسی قسم کی کوئی توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ احمد رضا نے مثال سے سمجھایا، اس نے کہا نہیں، کوئی گستاخی نہیں بنتی۔ احمد رضا خاموش ہو گیا اور اخیر تک اپنی دوستی اور محبت کو برقرار رکھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں احمد رضا نے فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ یہ ہے کہ جو حضرت تھانوی اور دیگر علماء کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اب بتاؤ اس فتوے کی زد میں عبد الباری فرنگی محلی آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آنا چاہیے تھا۔ عبد الباری فرنگی محلی نے کافر نہیں کہا، تو جب کافر عبد الباری ہو گیا تھا، اس کو کافر کہنا احمد رضا کا حق بنتا تھا۔ احمد رضا نے پھر کافر نہ کہا، تو مجھے آپ بتائیں، من شک فی کفرہم و عذابہم فقد کفر کا فتویٰ احمد رضا کی گردن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دنیا کا کوئی رضا خانی احمد رضا کی گردن سے بندہ نکال نہیں سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، جرت سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں، لیکن پہلے تواڈے اپنے پیر مضبوط ہونے چاہیے۔ تسی آپ کمدے کھلوتے ہو تو چیلنج شیلنج نہ کرے، آئے بات کھلے کھاسو۔ پہلے اچھی طرح بات کو سمجھیں، پھر اس کے بعد میدان میں آئیں۔ اس کے لیے اسام الارمین کا ضرور مطالعہ کریں، استاد جی کی کتاب۔ دوسری بات سن لو، اب مولوی احمد رضا نے جو الزام ہمارے اکابر اربعہ پہ لگائے، یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ لگائے۔ مثلا حضرت ننوتوی کو کہا ختم نبوت کا منکر، حضرت گنگوئی کو کہا یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے، حضرت تھانوی اور حضرت امبیٹوی رحمہم اللہ کے متعلق کہا یہ نبی کو گالیاں دینے والے ہیں۔ اب آؤ، یہی بات احمد رضا نے شاہ اسماعیل شہید پہ لکھی ہے۔ اٹھاؤ اس کا رسالہ سل السیوف الہندیہ، اٹھاؤ رسالہ القوکبۃ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ، اس میں احمد رضا نے دونوں میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل کے متعلق کہ یہ اپنے پیر کو نبی اور بالفعل نبی اور تشریعی نبی مانتا ہے۔ اب نبی مان کے اس نے ختم نبوت کا منکر بنا دیا۔ اس نے شاہ صاحب کے بارے میں لکھا ہے یہ خدا کو جھوٹا مانتا ہے۔ اس نے شاہ صاحب کے بارے میں یہ بھی الزام لگایا اس نے ایسی گالیاں نبی کو دی ہیں جو کسی پنڈت اور دہریے یہودی اور عیسائی نے بھی نہیں دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تینوں الزام آ گئے یا نہ آ گئے؟ جو الزام ادھر لگائے وہ الزام شاہ صاحب کے متعلق کہ یہ نبی حضور کو آخری نہیں مانتا، پیر کو بھی نبی مان رہا، ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوسرا الزام خدا کو جھوٹا مانتا ہے۔ تیسرا الزام نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے۔ یہی الزام ادھر حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی اور حضرت سہارنپوری پہ ہے۔ اب دیکھنا توجہ، احمد رضا کو خدائی قہر نے کیسے گھیرا آ کے، کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اور ادھر کہتا ہے کہ اس کو کافر نہ کہو، الزام وہی۔ ادھر کہتا ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، ادھر کہتا ہے ان کو کافر نہ کہو۔ علماء محتاطین کافر نہ کہے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی الزام ان چار پہ ہو تو کافر ہے، یہی الزام حضرت مولانا شاہ اسماعیل پہ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ خدا کی تلوار احمد رضا پہ گلے پہ آئی کہ جو فتویٰ ان چار پہ لگایا اپنے گلے میں آیا ہے۔ آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے ان کو کافر نہیں کہے گا تو خود کافر۔ یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اور کہتا ہے کافر نہ کہو۔ تو یہ فتویٰ کس کے لیے آیا تھا؟ اسام الحرمین کا فتویٰ احمد رضا اپنے لیے لایا ہے، ہمارے لیے نہیں لایا۔
اور بات سمجھ آئی ہے؟ تفسیر کے لیے آپ مطالعہ فرمائیں حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ، اس کو آپ دلائل سے یہ 2 نقطے سمجھ لیں، دنیا کا بریلوی آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا اس عنوان۔